27 ستمبر 2014 صبح کا وقت تھا۔ جاپان کے ناگانو اور گیفو پریفیکچر کے درمیان ماؤنٹ اونٹیک کے آس پاس کا علاقہ اکثر لوگوں سے بھر جاتا تھا۔ آج بھی ویسا ہی تھا۔ لوگ ٹریل پر چڑھائی کر رہے تھے، کچھ گروپ میں، کچھ اپنی فیملیز کے ساتھ اور کچھ اکیلے۔ موسم صاف تھا، ہوا ٹھنڈی تھی اور ماؤنٹین اونٹوک بالکل ویسے ہی تھا جیسے لوگ ہمیشہ سے دیکھتے آ رہے تھے۔ ایک پرانی لیکن پرسکون ماؤنٹین۔ ماؤنٹ اونٹیک کوئی عام پہاڑ نہیں تھا، یہ جاپان کا دوسرا سب سے بڑا اسٹریٹو وولکینو تھا، لیکن کئی سالوں سے خاموش تھا، جسے اب لوگ صرف ایک اسپرچول جگہ کے طور پر دیکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس ماؤنٹین کی چوٹی پر جا کر لوگوں کو دل کا سکون ملتا ہے۔ وہ وہاں پریئرز لکھ کر چھوٹے چھوٹے پتھروں پر رکھتے ہیں اور اپنی غلطیاں معاف کروانے کی دعا کرتے تھے۔ آج آسمان بالکل نیلا اور صاف تھا، لیکن ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ مارننگ ہائیکرز کو لگ رہا تھا کہ موسم پرفیکٹ ہے۔ آس پاس صرف پیڑوں کی ہلکی سی سرسراہٹ تھی، دور سے کچھ لوگوں کے ہنسنے اور بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، اور کبھی کبھی کسی کوے یا ایگل کا آواز سنائی دیتا تھا۔ لیکن اس سکون کے پیچھے اور اس پہاڑ کے زمین کے نیچے کچھ اور کہانی چل رہی تھی۔ ماؤنٹ اونٹیک کے اندر گرم گیسز اور سٹیم کا پریشر اپنا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ماؤنٹین کا بڑن ابھی تک اسے دبائے ہوئے تھا۔ اوپر لوگوں کو اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ صرف کچھ گھنٹوں کے مہمان ہیں۔ جیسے جیسے دن چڑھتا گیا، کچھ لوگ ماؤنٹین کے پیک کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں سے دور دور تک جنگل اور نیچے چھوٹے چھوٹے گاؤں دکھ رہے تھے۔ کچھ فرینڈز وہاں سیلفیز لے رہے تھے، کچھ لوگ چھوٹی سی ووڈن شرائن کے پاس بیٹھ کر سنیک کھا رہے تھے، اور کچھ لوگ اپنے ہیوی بیک پیکس اتار کر دھوپ کا لطف اٹھا رہے تھے۔ لیکن تبھی صبح کے 11:52 پر ہوا میں ایک عجیب سی گرج سنائی دی۔ پہلے کسی نے دھیان نہیں دیا، سب نے سمجھا کہ شاید کوئی ایئر کرافٹ یا ہیلی کاپٹر اوپر سے گزرا ہے، لیکن اگلے چند سیکنڈز میں ماؤنٹین کے پیک پر ایک دھواں اٹھا، بالکل ایسے جیسے زمین کے اندر سے ایک بڑا سا کوکر پھٹ گیا ہو۔ ایک بے حد تیز ایکسپلوژن کے ساتھ ماؤنٹ اونٹیک نے آسمان میں کالا دھواں اچھال دیا، جو صرف ایک اسموک کلاؤڈ نہیں تھا، یہ ایک ایش پلوم تھا جو 7000 میٹر تک آسمان میں پھیل گیا۔ لوگوں کے چہرے پر ایک پل کے لیے کنفیوژن تھا، لیکن پھر جب آش کے ساتھ جلتے ہوئے پتھر اور ہاٹ گیسز نیچے گرنے لگی تو ہر طرف سے ایک آواز سنائی دی، بھاگو۔ جن لوگوں نے نیچے بھاگنے کی کوشش کی، انہوں نے دیکھا کہ ٹریلز پر بھی آش اور ڈیبری گر رہے تھے۔ ہر طرف سے گرمائش اور سلگنے والی بدبو نے ہوا بھر دی تھی۔ کچھ لوگ اسموک کے اندر کھو گئے تھے، ان کی آنکھیں جل رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے اپنے بیک پیک سے ٹولز نکال کر منہ ڈھکنے کی کوشش کی، لیکن ہوا میں ٹاکسک گیسز بہت زیادہ تھی، تو منہ ڈھکنے سے بھی زیادہ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سزلنگ سی آواز تھی، جیسے پتھر گرم لاوے میں گر کر جل رہے ہو۔ آس پاس صرف چیخنے کی آوازیں تھی۔ آسمان میں ایک دم سے اندھیرا ہو گیا تھا، اور دن کا اجالا ایک پل میں ہی اندھیرے سے بدل گیا۔ نیچے لوگ ٹریل کے بیچ میں پھنسے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے راستے وولکینک راک سے بلاک ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ سلوپ پر پھسل کر نیچے گر گئے، اور کچھ نے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، لیکن وہاں بھی اسموک کا طوفان تھا۔ ماؤنٹ اونٹیک کے پیک کو سفید اور بھورے رنگ کے اسموک نے گھیر لیا تھا۔ زمین پر 30 سینٹی میٹر تک گرم وولکینک ایش کا لیئر تھا، اور کئی جگہوں پر ٹاکسک گیسز ہوا میں پھیل چکے تھے۔ ریسکیورز نے جب ماؤنٹین پر زخمی ہائیکرز ڈھونڈنے کا کام شروع کیا تو ان کے سامنے ایک کے بعد ایک ہارر سین کھلتا گیا۔ کچھ لوگ آش کے نیچے دب کر پگھل چکے تھے، کچھ لوگوں کے چہرے اور ہاتھ جل چکے تھے، اور کچھ نے گرم گیسز کی وجہ سے دم توڑ دیا تھا۔ تبھی ایک اور زوردار دھماکہ ہوا، اور ایک بولڈر جیسے پتھر نے کچھ لوگوں کے بالکل پاس زمین پر گر کر گڈھا بنا دیا۔ ہیٹ بلاسٹ نے ان کے چہرے جلا دیے تھے۔ آج تک وہ سروائیورز کہتے ہیں کہ انہوں نے محسوس کیا تھا جیسے کوئی ان کا سانس کھینچ رہا ہو۔ ماؤنٹین کے نیچے بیس پر جو لوگ تھے، انہوں نے صرف ایک بڑا سا اسموک کلاؤڈ دیکھا، اور کچھ سیکنڈز میں ماؤنٹ اونٹیک کے پیچھے کا ایریا بالکل گرے اور گھوسٹ ٹاؤن جیسے لگنے لگا۔ نیچے بیس پر لوکل اتھارٹیز اور ریسکیو ٹیمز کو جب ایرپشن کا پتہ چلا تو ترنت ہیلی کاپٹرز اور ریسکیو
اسکواڈ کو تیار کیا گیا، لیکن جب تک ریسکیو ٹیم وہاں پہنچی اوپر کا منظر کسی دوسری دنیا کا لگ رہا تھا۔ آسمان میں ہیلی کاپٹرز نے جب ڈرونز اور تھرمل کیمراز بھیجنا شروع کیا تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ابھی بھی ایلیویٹڈ ایریاز پر خود کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ انکانشیس تھے اور کچھ ابھی بھی اپنی زندگی بچانے کی کوشش میں لگے تھے۔ اب تک اس میں 63 لوگ مارے جا چکے تھے، لیکن جو سب سے ڈراونا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ کوئی وارننگ نہیں تھی۔ جاپان میٹیورولوجیکل ایجنسی بھی حیران تھی۔ اس بار کوئی ایئرلی سائن وولکینو نے کیوں نہیں دیا؟ کیا یہ ایک نیچرل فریک تھا یا پھر ایک سگنل تھا کہ نیچر اب بھی ہمارے کنٹرول سے باہر ہے؟ بعد میں پتا چلا کہ یہ ایرپشن اتنا ان ایکسپیکٹڈ اس لیے تھا کیونکہ یہ فریٹک ایرپشن تھا، جس میں پانی زمین کے نیچے گرم پتھروں سے ٹکرا کر اچانک سٹیم بن جاتا ہے اور پریشر بل کر کے ٹاکسک گیسوں کے ساتھ نکلتا ہے بنا کسی لاوے اور کلیئر وارننگ کے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ فریٹک ایرپشن پریڈکٹ کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ ماؤنٹ اونٹیک کا یہ ایرپشن بھی ان میں سے ایک تھا۔ آج بھی ماؤنٹ اونٹیک کے پیک پر چلنے والے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کے ہوا میں اب بھی برن سلفر کا ہلکا سا اثر محسوس ہوتا ہے۔ ماؤنٹ اونٹیک کا یہ وولکینو آج بھی وہاں خاموش کھڑا ہے، لیکن وہ لوگ جو اس دن وہاں موجود تھے ان کے لیے ہر بار اس ماؤنٹین کو دیکھنا انہیں اسی دن کا خوف یاد دلاتا ہے جب نیچر نے ہنسی کھیلتی زندگی کو ایک پل میں ہی موت کا منظر بنا دیا تھا۔ اسکرین پر آپ کے لیے کچھ اور ویڈیوز ہے، انہیں دیکھنا نہ بھولیے گا۔ تو اسی کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔